ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سانپ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس سانپ پر ترس کھا کر اس کو جھاڑیوں سے نکال دیا اور آزاد کیا۔ جب سانپ آزاد ہوا تو اس نے کہا، میں تم کو ڈسوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے تم سے بھلائی کی ہے اور تم اس کا مجھے یہ بدلہ دے رہے ہو۔ اس پر سانپ نے کہا کہ میری فطرت ہی ڈسنا ہے، اسی لیے میں تم کو ڈسوں گا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، کسی سے اس بات کا فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ تمہارا مجھے ڈسنا بنتا ہے یا نہیں۔ وہ دونوں پہلے ایک گائے کے پاس گئے، اس کو اپنا سارا ماجرا بتایا۔ گائے نے دونوں کی بات آرام سے سنی۔ اس کے بعد فیصلہ کیا کہ نیکی کا بدلہ بدی سے ہے، کیونکہ میں جب جوان تھی تو بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، جس پر میرا مالک میری خوب دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں تو میرے مالک نے میری دیکھ بھال کرنا اور چارہ ڈالنا چھوڑ دیا ہے اور مجھے اب خود چارہ تلاش کرنا پڑتا ہے، لہذا سانپ کا ڈسنا بنتا ہے۔ سانپ نے کہا، چل بھائی تیار ہو جا۔ وہ شخص گائے کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ اس شخص نے کہا کہ ایک فیصلہ کسی اور سے کروا لیتے ہیں۔ اس بار وہ ایک گدھے کے پاس گئے اور اسے سارا مسئلہ بتایا تو گدھے نے کہا کہ نیکی کا بدلہ بدی سے ملتا ہے، کیونکہ جب میں طاقتور تھا تو مالک مجھ سے خوب کام لیتا تھا، اور اب جب کہ میں کمزور ہوا تو مالک نے مجھے گھر سے نکال دیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سانپ کا ڈسنا بنتا ہے۔ اس بار سانپ اس شخص کو ڈسنے ہی والا تھا کہ اس شخص نے کہا کہ صرف ایک موقع اور ایک اور فیصلہ کسی اور سے کروا لیتے ہیں۔ چونکہ دو فیصلے پہلے ہی سانپ کے حق میں آ چکے تھے تو سانپ اسی لیے بہت خوش تھا۔ سانپ نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں اس بار ایک بندر کے پاس گئے اور بندر کو سارا ماجرا بیان کیا تو بندر نے کہا، میں پہلے موقع پر واقعہ دیکھوں گا اور پھر اپنا فیصلہ سناؤں گا۔ وہ تینوں ان جھاڑیوں کے پاس گئے۔ بندر نے کہا کہ سانپ کیسے اور کس طرح پھنسا ہوا تھا۔ اس آدمی نے سانپ کو دوبارہ وہیں جھاڑیوں میں پھینک دیا اور دوبارہ سانپ کو وہ شخص جھاڑیوں سے نکالنے ہی والا تھا کہ بندر نے اسے منع کر دیا۔ بندر نے کہا، ایسے احسان فراموش کو اسی ہی حال میں اسی جگہ پر چھوڑ دو اور اپنا آگے کا راستہ لو۔ ناظرین، کچھ لوگ اسی سانپ کی طرح ہوتے ہیں جن سے بندہ بھلائی کرے تو وہ بدلے میں بدی سے اس بھلائی کا صلہ دیتے ہیں۔ بار بار نام اور طریقہ بدل کر ہم کو ہمہ وقت ڈسنے کو تیار رہتے ہیں، لہٰذا ایسے احسان فراموش اور غداروں سے جتنا جلدی ہو سکے جان چھڑوا لو، کیونکہ بعد میں کسی کو یہ کہنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ یہ آستین کا پالا ہوا سانپ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔